السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، تابوت سکینہ کیا ہے جسے اسرائیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا گمان یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر ہی تابوت سکینہ ہے۔ اسی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ بیت المقدس پہ فتح کرنا چاہتا ہے۔ آخر یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ کیا تھا ایسا اس تابوت سکینہ میں جسے اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ یہودی پھر سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ دراصل تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ اس صندوق کے اندر کہا جاتا ہے، اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے امامہ شریف بھی تھے، کپڑے بھی تھے، حضرت ہارون کے امامہ تھے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے عصا بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ من و سلوہ جو آتے تھے ان کے دست پندان بھی، جو بھی برتنیں آتی تھی اس برتن بھی اس میں موجود تھے۔ اس میں برکتیں بہت تھی کہ اس تابوت کو، اس صندوق کو، اس تابوت سکینہ کو جس جنگ میں سامنے رکھ دیتے تھے وہ جنگ جیت جاتے تھے بنی اسرائیل۔ چنانچہ یہ چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام سے بنی اسرائیل تک، یعقوب علیہ السلام تک، پھر موسیٰ علیہ السلام تک یہ چلا آتا رہا۔ لیکن بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں یہ پھر دوسری قومیں اسے اٹھا کر لے کے چلی گئی، ان کے پاس نہیں رہا، ان سے چھن گیا۔ لیکن اس کے بعد فلسطین میں ایک قوم پیدا ہوئی، قوم عمالقہ، جو لمبی چوڑی تھی، جن سے ان کا مقابلہ کرنا تھا، جن میں حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے، اور اس کے بعد بادشاہ بنایا تھا طالوت علیہ السلام کو۔ اب بنی اسرائیل تھے کیل کال کرنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں مانیں اسے نبی؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس کے پاس یہ صندوق آئے گا، تابوت سکینہ آ جائے گا، اگر ٹھہر جائے گا، اسے بادشاہ ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس تابوت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے بنی اسرائیل سے چھین کر، ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طریقے سے وبا پھیلا دیا، اور اس کو جہاں رکھ رکھا تھا وہاں کے سارے لوگ بیمار ہونے لگے، تباہی مچ گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس تابوت کی وجہ سے ہمارے یہاں آ رہا ہے، یہ سب وبائیں آ رہی ہیں۔ اس تابوت کو کسی جانور کے اوپر لاد کر، بیل گاڑی پہ لاد کے اسے ہانک دیا کہ چلا جائے کہیں بھی، اور فرشتے اسے ہانک کر لے آئے اور لا کر طالوت علیہ السلام کے گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ چنانچہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت طالوت ہی بادشاہ بنیں گے اور اس جنگ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر چنانچہ یہ لوگ سارے لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اس تابوت کو سامنے رکھا گیا، جنگ لڑی گئی، جنگ جیت گئے۔ اس میں داؤد علیہ السلام بھی جنگ کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں تھی، چنانچہ ایک جگہ بنائی، بیت المقدس کو اچھے سے تعمیر کرائی تاکہ اس میں رکھ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے بعد اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ کس طریقے سے تعمیر کیا، پھر کیا کیا ہوا، میں آپ کو پوری تفصیل نہیں بتا سکتا، بس اتنا بتاؤں گا کہ داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کرنی شروع کی، لیکن تعمیر پوری نہیں ہو سکی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر اس کو صندوق کو اور ساری چیزوں کو وہیں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہیں رکھا ہوا تھا، لیکن بالآخر ہوتا کیا ہے کہ جنگیں جو ہوتی گئی اس کو تباہ کرتے گئے لوگ، اور کبھی ادھر کی دیوار کبھی ادھر کی دیوار گراتے چلے گئے، جنگ میں تباہیاں مچتی چلی گئی۔ بالآخر بخت نصر آیا، وہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے سارے بیت المقدس کو، یعنی اسی کو جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جہاں وہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، اسے تباہ کر دیا اور اسے جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کے بعد سے وہ صندوق تابوت سکینہ کہاں غائب ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ آج بھی یہ یہودی قوم اسے ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ پھر سے اسے حاصل کر کے تابوت سکینہ کے ذریعے سے اپنی پچھلی زندگی اور پچھلے راستے پر چل سکے۔ آج بھی بہت ساری قومیں، بہت سارے سائنٹسٹ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ صندوق قیامت کے قریب حضرت امام مہدی آئیں گے، اور آنے کے بعد اس صندوق کو فلسطین کے تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا قول کے مطابق اس کو ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ افریقہ لے جایا گیا ہے۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ کے شخصیت ہیں جن کا نام ہے ران وائٹ، کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوشش جاری ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آخر تابوت سکینہ ہے کہاں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اسے حاصل نہیں کر سکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، اور آنے کے بعد صندوق کو فلسطین کے تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے،
بعض के मुताबिक टर्की के किसी शहर इंताकिया से निकालेंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब तक कोई पता नहीं लगा सका कि वो संदूक कहाँ है, और ये इजराइल यही जानते हैं कि शायद यही है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल कई मरतबा जलजला भी पैदा कर चुके हैं इस फिलिस्तीन के अंदर ताकि उसे ढूंढ निकालें, लेकिन अब तक निकाल नहीं पाए हैं। अब ये कब्जा करके सीधा उसे फिर से तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इसलिए वो कब्जा करना चाहते हैं। बहरहाल ये छोटी सी मुख्तसर सी क्लिप थी, पूरी तफसीली बात नहीं बताई गई, ऊपर से शॉर्टकट मैंने बता दिया है जहाँ तक हो सका है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारे बैतुल मक़दिस को अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।